میری کیونکہ اس مقام پہ پہلی حاضری ہے، مجھے نہیں پتا اس علاقے میں برادریاں کتنی ہیں، مجھے نہیں پتا اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن بلا تفریق فرقہ و مذہب سب مسلمانوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ جہاں بھی تمہیں آل نبی کے ذکر کی مجلس نصیب ہو جائے، پھر اس مجلس کو شیعوں کی مجلس نہ سمجھا کرو، اپنے نبی کے بیٹے کا ذکر سمجھا کرو۔ آپ سلامت رہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فرقوں کا تعلق ہے، جہاں تک مذہبوں کا تعلق ہے، جب سے یہ پاکستان بنا فرقے تب بھی تھے، فرقے آج بھی ہیں، لیکن پنچایتی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، مسلمانوں سے یہی کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن فرقوں کے متھے نہیں لگنا، محمد کے متھے لگنا۔ اور میرا اللہ جانتا ہے، زمیندار دوست بیٹھے ہوئے حد نگاہ تک ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع موجود ہے، میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اللہ اپنی نماز بھی وصول نہیں کرتا۔ مجھے تائید چاہیے اپنے مجمع کی، میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور باخبر چہرے آپ موجود ہیں۔ عجیب صورتحال یہ ہے کہ میرے وطن میں جو مہربان یہ کہتے ہیں نا کہ صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، ان کی نہ آذانیں اللہ تک رہتی ہیں، نہیں شاید میں بات سمجھا نہیں سکا۔ بھئی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کوئی نبی نہیں، کوئی پنجتن، کوئی اہل بیت، یہ سب ہمیں شیعہ سنیوں نے ریتیں رسمیں بنا رکھی ہیں، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اور وہ آیتیں بھی بڑی کمال پڑھتے ہیں اور اسٹیکر بھی ان کی تنظیموں کے بڑے چھپتے ہیں، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ شائع کرتے ہیں کہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ۔ ماشاءاللہ آپ ہر چیز سمجھتے ہیں، میرے لیے میرا اللہ۔ اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ کہاں گئے پنجتن، کہاں گئے اہل بیت؟ اللہ کہہ رہے اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی۔ لہذا اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا ہے کہ ادھر ادھر نہیں جانا، بس صرف اللہ ہی اللہ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میں ریاض رضوی ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مائک پہ کہہ رہا ہوں، اور پھر میرا خیال ہے یہ ویڈیو جو ہے نا، یہ کیمرہ یہ ظالم مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا کیمرے کے سامنے تو وہی بندے کو بات کرنی چاہیے جس بات پہ قائم رہ سکے، کیونکہ یہ مکرنے نہیں دیتا۔ میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک یہ سی ڈی کیمرے اگر بننے ہی تھے تو غدیر ہی پہ بن جاتے۔ زحمت فرماؤ، سارا مجمع جیتا جاتا ہے۔ یا علی یا حضرت صاحبان گرامی مائک پہ علی ولی اللہ متوجہ ہے سرکار آپ صاحبان۔ لہذا میں مائک پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مولا کائنات کا ایک فرمان ہے، آپ ماشاءاللہ زیر ذہن موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تک تم چپ رہتے ہو، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ امام فرماتے ہیں جب تک تم چپ رہتے ہو لفظ تمہارے غلام ہوتے ہیں، اور جب تم گفتگو کر دیتے ہو پھر تم لفظوں کے غلام بن جاتے ہو۔ لہذا مقصد یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ اتنے عام نہیں ہے، احتیاط سے بولا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں ساری زندگی لفظوں کی غلامی ہی کرنی پڑ جائے۔
ممبر پہ مائک پہ اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، جو علماء کرام کالجوں میں یونیورسٹیوں میں میری قوم کے طلبہ و طالبات کو قرآن کی آیتوں کے چکر میں لا کے وہ اپنے دین اور مسلک کی بات ہی کرتے ہیں کہ جی اللہ کہہ رہا ہے، اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میں شیعہ خطیب سید ریاض رضوی ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، یہ واقعی قرآنی آیت ہے، لیکن خدا را قرآنی لہجہ سمجھو۔ خدا کہہ رہا ہے اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ میرے لیے اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، رحمت فرماؤ شیعہ سنو میرے بھائی، اللہ کو کافی کہنے کے لیے اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ میں ممبر پہ یہ لفظ کہنا چاہتا ہوں، جہاں تک میری یہ بات جا رہی ہے، یہ فکرہ میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے لیے بھی اللہ کافی ہے، پھر جب آذان کا ٹائم ہوتا ہے 4 دفعے کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اذانیں ختم کر لیا کرو۔ ویسے بھی لوگوں کے پاس اب ٹائم کم ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو 4 دفعے اللہ اکبر کہو اور اذان ختم کر دو۔ بزرگ بیٹھے ہیں، ذرا زحمت فرمائیں گے آپ، اگر اللہ کافی ہے تو پھر اپنی بات کا پہرا دو اور پورے دنوں کے مسلمان بنو۔ اللہ کافی ہے تو اذان اللہ تک رکھو، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ویسے آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں بھائی، جب اللہ کافی ہے تو اذانیں اللہ تک رہنی چاہیے۔ یہ اذانوں میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ جب اللہ کافی ہے۔ مولوی جی تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھتے تھے نا، میں تم سے محمد رسول اللہ پوچھ رہا ہوں۔ ہوئے 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 ہوئے، زحمت فرما، باخبر مجمع میرے سامنے۔ آپ نے ایک رواج ہی بنا لی ہے، آپ نے شاید سمجھا کہ پاکستان کے پانیوں کا اثر ہے کہ جو بندے امن کی خاطر چپ رہتے ہیں آپ انہی کی جان کھاتے ہیں۔ ہر بندہ ہم سے پوچھتا ہے علم کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، زنجیر کہاں لکھا ہے، تمہارے روزے کیا ٹائم افطاری کا کہاں لکھا ہے، تمہارے جناب یہ نوحے قصیدے سبیلیں کہاں لکھی ہیں، تمہارے جنازے کی تکبیریں۔ ہر بندہ ہم ہی سے پوچھتا ہے، ہمارے حوصلے دیکھو، کبھی ہم نے بھی کسی سے پوچھا ہے؟ یہ بھی کوئی اذان ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور؟ لیکن میرے وطن کا عجیب رواج ہے، ہم کیونکہ امن کی خاطر ہم سمجھتے ہیں کہ برادری وہی کامیاب ہوتی ہے جو اپنے رولے اپنے تک رکھتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی 4 دیواری میں ہم سارے مسلمانوں کی حیثیت ایک برادری کی حیثیت۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی غلط فہمی ایک دوسرے کے بارے میں ہے تو وہ طریقے سے طے کر لیں، لیکن بڑا عجیب لگتا ہے جس بندے کو اپنے چک میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی بازار کے نکر پہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے پٹنا کتنے لکھے ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بخدا مطلب عجیب صورتحال۔ مثال کے طور پہ کہیں آپ پریشانی نہ ہو جائیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ سب کو صحت دے زندگی دے، میرے ذکر کرنے سے کل چند روزیاں دا نہیں چڑھ پہنا، اطمینان رکھیں۔ اچھا میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں ضمن بات ذہن میں آ گئی ہے، رمضان میں آپ تجزیہ کریں کہ دیہاتوں میں تو ایسا نہیں ہے،
شہروں میں افطاری کے ٹائم ایکسیڈنٹ جو ہے نا ان کی ریشو بڑھ جاتی ہے. ذہین لوگ ہیں آپ, ہر چیز آپ سمجھتے ہیں. میں بڑی احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں. ایکسیڈنٹ کی ریشو اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ موٹر سائیکل والا گاڑی سے ٹکرا رہا ہے, گاڑی والا پیدل کو مار رہا ہے. ہر ذہن میں یہ ہوتا ہے روزہ مکروہ نہ ہو جائے. متوجہ ہیں سرکار؟ ہر بندہ گھر پہنچنے کی جلدی میں ہوتا ہے کہ روزہ مکروہ نہ ہو جائے. اور دیہاتوں میں پتہ کیا صورتحال ہوتی ہے, افطاری کے جب بھائیوں کا ٹائم ہوتا ہے, بھائی تمہاری افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے تو افطاری کر لو, لیکن نہ, سموسے کی نکر پہ ہاتھ ہوتا ہے. اپنا کھولنے کی بجائے پتہ کیا کہتے ہیں, لے بھی کو مذہب ہے, سارے دا کھل گیا ہے, انہاں دے 10 منٹ ہی نہیں پہ پورے ہوندے. او یار تو اپنا کھول. لیکن یہ جو 10 منٹ پورے نہیں ہو رہے, یہ جو بھائی ہمارے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں نا, انہیں ہمارا احساس ہے, کیونکہ انہیں مولوی کہتا ہے کہ اگر دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا. اب وہ بیچارے اس مصیبت کا شکار ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی ہیں, کہیں ان کا مکروہ نہ ہو جائے, لہذا وہ اپنا بھی نہیں کھولتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کھول رہے. احساس ہے, ہم اس احساس کی قدر کرتے ہیں. لیکن میں ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جو ساری زندگی بوجھ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ 10 منٹ یہ دیر سے کیوں کھولتے ہیں. مولوی کہتے ہیں کہ دیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. میں ان ذمہ داروں کو ممبر پہ, مائک پہ اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں, روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتا, روزہ کرتوتوں کی وجہ سے مکروہ ہوتا. تائید چاہیے مجھے اپنے مجمع, خدا کی قسم. ہاں متوجہ ہے سرکار؟ اب ہو سکتا ہے کسی میرے بھائی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار یہ شیعہ خطیب جو ہوتے ہیں نا, یہ عجیب و غریب باتیں بھی کہہ دیتے ہیں. کمال ہے, روزہ کرتوتوں سے مکروہ ہوتا ہے, چلو وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن ٹائم کی وجہ سے کیسے؟ بھائی میرے, میں یقین آپ کو دلا دیتا ہوں, ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں آپ کو نہیں سمجھا رہا, میں انہیں سمجھا رہا ہوں جنہیں سمجھانے والا کوئی نہیں. کہ روزہ ٹائم کی وجہ سے مکروہ نہیں ہو سکتا. میری طرف دیکھیں, روزے کو اپنے ٹائم پہ کھل جانا چاہیے. جب افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے, تمہارے منہ میں کھجور نہیں بھی گئی, افطاری کا ٹائم ہو گیا, روزہ اپنے ٹائم پہ کھل جاتا ہے. تیرے منہ میں سموسا نہیں بھی گیا, افطاری کا ٹائم ہو گیا, روزہ اپنے ٹائم پہ کھل جاتا ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی ذمہ دار کہے کہ یار یہ سید صاحب نے عجیب بات کہہ دی. کمال ہے جی, جب بندہ کھائے پیے کچھ نہ تو روزہ کیسے کھل جاتا ہے؟ اور اگر بغیر کھائے کھل نہیں جاتا, پھر مسلمانوں یہ تمہارا عقیدہ کیوں ہے کہ جی میں آج سحری اٹھ نہیں سکا لیکن روزہ نہیں چھوڑتا, میرا آج بھی 8 پہر ہے. 8 پہرے کا مطلب کیا ہے کہ سحری نہیں کھائی, سحری نہیں کھائی, روزہ پھر بھی ہے. مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو اپنے اپنے مذہبوں کے کہ جی بغیر سحری کھائے روزہ ہو جاتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. فقہ جعفریہ میں سحری سو کے گزارو, روزہ نہیں ہوتا. پانی کا گھونٹ کیوں نہ پیو, اٹھو پھر نیت کرو تب روزہ ہوگا. لیکن ہمارے بھائیوں میں سحری کے ٹائم اٹھنا ضروری بھی نہیں, اگر نہیں بھی اٹھے بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا, کہتے ہیں جی میرا 8 پہرا روزہ ہے. اوے اگر روزہ بغیر کھائے ہو جاتا ہے, شام کو بغیر کھائے کھل کیوں نہیں جاتا؟ نہیں شاید میں بات سمجھا نہیں سکا, متوجہ ہے آپ؟ لیکن صاحبان گرامی قدر, میں بات اگر میرے خیال یہیں پہ روک دوں گا تو بات ادھوری ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ بات کسی حد تک یہ بھی کلیئر ہو جائے. قرآن مجید میں ایک سورت ہے جسے سورہ قدر کہتے ہیں. بغیر سوزیوں کی آیت پڑھی جا سکتی ہے. میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل مرحوم قبلہ فرمایا کرتے تھے, شیعہ قوم میں ذاکروں کی مثال بھاجی سالن کی ہے اور مولویوں کی مثال روٹی کی ہے.
آپ بھاجی کہتے ہیں سالن کیا کہتے ہیں؟ دونوں کہہ لیتے ہیں. یعنی ایک بندہ 1000 روپے کی بھاجی پکا کے بیٹھا ہو نا اور 2 روپے کی روٹی ہاتھ میں نہ ہو, دیکھنے والے کہتے ہیں بیمار حکیم ہو رہا شورا دسے ہوئے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو مولوی تقدیر آپ کو لا دیتی ہے نا, یہ صحت کی علامت ہوتے, کیونکہ صحت کی علامت روٹی ہے, بھاجی نہیں. ذاکرہ بے شک سنا کرے, لیکن اگر درمیان میں کہیں مولوی کو آ جائے, یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ بندے بڑے سیڈ بیٹھے ہوئے, اداس پریشان, حالانکہ میرا کسی دا لین دین دا رولا تے نہیں, مطلب آپ کو نکھرے نکھرے انداز میں بات سننی چاہیے. میری بات پہ آپ دھیان تو دے رہے ہیں نا. قرآن مجید میں ایک سورت ہے, سورت کا نام قدر ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آگے اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. یہ شیعہ سنی اب سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. چلیں بات تو میں اور کہنا چاہ رہا تھا, لیکن اس آیت سے, اس بات سے بھی ایک بات نکلتی ہے, کیونکہ میں نے ابھی فقرہ آپ سے کہا ہے کہ کائنات میں واحد قبیلہ آل محمد کا ہے کہ جن کا ذکر نہ کیا جائے, جن پہ درود نہ پڑھا جائے, تو وہ اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت نماز بھی وصول نہیں کرتا. اللہ اپنی نماز نہیں لیتا جب تک آل محمد کا ذکر نہ ہو. لیکن بندے کیا کہتے ہیں, نہیں جی نہیں, جنہیں اللہ بنا دے انہیں برابر سمجھنا چاہیے. صحابہ کی بھی عزت ہے, اہل بیت کی بھی عزت ہے, ہم تو سب کی عزت کرتے ہیں. وہ عزت سب کی بے شک کرو, لیکن جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. صحابہ کو صحابہ کا مقام دو, اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دو. اگر کہو جی ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, پھر میں زندہ اپیل آپ سے کر رہا ہوں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا. کہ 12 مہینے برابر ہے, کہ سارے مہینے برابر ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں, نہ مہینے برابر ہے نہ سال برابر ہے, کیونکہ ان میں ایک رات ایسی رات ہے جو سب سے افضل ہے. وہ رات کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں جی وہ لیلۃ القدر ہے. اب شیعہ ہو یا اہل سنت ہو, اہل حدیث ہو یا دیوبندی ہو, جو اپنے علماء سے کہو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا, یعنی اللہ نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا. اور لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر, یہ سیٹی نہیں آنی چاہیے, اسے بہتر کرو, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آخریات بھی تک متوجہ. اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے باقی بھی راتیں ہے, لیلۃ القدر بھی رات, لیکن یہ 1000 مہینوں سے بہتر کیسے بن گئی؟ کہتے ہیں جی اس لیے کیونکہ اس رات میں قرآن اترا تھا, اس رات میں قرآن اترا تھا. اب چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا, ان سے پوچھنے والے کوئی نہیں. اور جس رات پہ قرآن اترے, جب اس کا مقابلہ راتوں سے نہیں ہوتا, پھر جس گھرانے پہ قرآن اترے اس کے مقابلے کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر, مشترکہ یا رسول اللہ. متوجہ ہے صاحبان گرامی قدرہ, لہذا ہم سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن یہ واحد قبیلہ آل نبی کا ہے جن کا تذکرہ نماز میں ہو رہا ہے. بات لمبی نہ ہو جائے, گفتگو میں قریب لانا چاہ رہا ہوں. اور بڑی عجیب صورتحال ہے کہ جو اپنے آپ کو ہمارے بھائی اللہ والے سمجھتے ہیں, ان کی بھی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو باقی صورتیں بدل کے پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمد بدلنے کی اجازت نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ باخبر چہرے آپ بیٹھے ہوئے. میں کیونکہ مذہبوں فرقوں کا کوئی اتنا بوجھ نہیں لیتا ہوں, میں مسلمانوں کو ایک برادری سمجھتا ہوں. اگر ہم الیکشنوں میں بھائی ہوتے ہیں تو مجلسوں میں بھائی کیوں نہیں ہوتے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. لہذا میں سب مسلمانوں کو یقیناً سمجھتا ہوں کہ یہ ضدیں ودیں ہمیں عارضی ہیں, لیکن ہمیں مسلمانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو غلط فہمی ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی کوشش ہے کی جائے کہ غلط فہمی دور ہو جائے. بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے باوضو نماز کے لیے,
تو اللہ کو اپنا بندہ اچھا لگتا ہے۔ دیکھو میں نے فرقوں یا مذہبوں کی بات نہیں کی، لیکن ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بندے اپنی بات نہیں کرتے، دوسروں کی طرف دھیان بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میری نماز ہو رہی ہے یا نہیں، ہاں یہ ضرور کہے گا کڑا ہاتھ چوہے تے نہیں ہوں، کپڑے کالے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، ذہن میں غیر اللہ کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، اگوں بندہ لنگ جائے۔ میں بڑی آسان اردو بول رہا ہوں، کپڑے کالے ہو نماز نہیں ہوتی، ہاتھ میں کڑا ہو نماز نہیں ہوتی، غیر اللہ کا تصور ذہن میں ہو نماز نہیں ہوتی۔ میرے ملک میں مولویوں نے اتنی نماز نہیں ہوتی پہ زور دیا کہ کچھ بندے سوچنے پہ مجبور ہو گئے جدو ہندی نہیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لہذا میں چاہتا ہوں کہ خدارہ طبیعتیں بدلو، اب نماز نہیں ہوتی کی بجائے نماز ہونے والی بات کرو۔ وہ ایران کے ایک دانشور ہے، نام آپ کے ذہن میں ہوگا، شیخ سعدی۔ شیخ سعدی فارسی کے ایک دانشور ہے، ان کی کتابیں ہمارے پاکستان کے سلیبس میں بھی جو بچے فارسی پڑھتے ہیں انہیں گلستان بوستان پڑھنا پڑتی ہے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں۔ تو یہ شیخ سعدی ایران کا دانشور ہے۔ شیخ سعدی سفر میں نماز پڑھ رہا تھا، جوتیاں اس نے آگے رکھی، نماز شروع کر دی، علاقے کے مولوی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے کہا دانشور بڑا بنتا ہے، فقہ کا پتہ نہیں، مسئلہ جانتے نہیں۔ اس نے نماز شیخ سعدی نے مکمل کی، مولوی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے بڑے سیانے بنتے ہو، مسئلے تجھے نہیں آتے، تجھے پتہ ہے جوتی آگے ہو تو نماز نہیں رہتی۔ اس نے کہا پیچھے ہو تو جوتی نہیں رہتی۔ میری بات آپ سمجھتے ہیں تو بول کیوں نہیں رہے میرے ساتھ؟ بڑی عام فہم سی باتیں کر رہا ہوں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا نہیں ہوتی اب اسے ختم کرو۔ آپ کا فرقہ کوئی بھی ہے، مسئلہ کوئی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک نمازی اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے۔ اور جب نمازی شیعہ سنی اہل حدیث سارے میرے بھائی ہیں، جب نمازی اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کو اپنے بندے پہ پیار آتا ہے کہ میرا بندہ مجھے رب العالمین کہتا ہے۔ نمازی بول کے کہتا ہے الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ کو اور بندہ اچھا لگتا ہے کہ نمازی بول کے کہتا ہے مالک کے یوم الدین، تو یوم جزا کا مالک ہے، یوم دین کا مالک ہے۔ اللہ کو اور پیار آتا ہے کہ نمازی بول کے کہتا ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے تو کمال کر دی، مجھے رب العالمین کہا، مجھے رحمان کہا، مجھے رحیم کہا، مجھے مالک یوم الدین کہا، عبادت بھی میری کر رہے ہو، میری مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے، میری مدد کہاں چاہیے؟ نمازی بول کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تیری مدد نہیں ہوگی سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر، متوجہ صاحبان، زحمت فرمائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط۔ اپنے فرقوں کے دانشوروں سے پوچھو یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی میں نے کمی بیشی تو نہیں کی؟ یہ سورہ فاتحہ یہ سب کو یاد ہے، الحمد شریف سب کو یاد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس علاقے کا میں سمجھتا ہوں نمائندہ مجمع ہے، بہت بڑا اجتماع ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ میں سرکاری ترجمہ کر رہا ہوں۔ اچھا ویسے ککو والا میں پہلی دفعہ آیا ہوں، موجزہ ہی دیکھ رہا ہوں، بندے سو بھی رہنے تھے، داد بھی دیتی جا رہی، اوہ جاگو خدا دا نام، آنکھوں کھولو، یا علی یا متوجہ ہے سرکار آپ صاحبان،
آپ کی محبت ہے، میں لمبی زحمت نہ دوں، ویسے مولوی لمبا پڑے اچھا نہیں لگتا، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ بات میں تھوڑی سی کر رہا ہوں، وگرنہ میں تو بس اپنے منٹ پورا کرتا اور چلے جاتا۔ کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ جائے اپنے مولویوں سے کو ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں جی اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ۔ میری اللہ والوں سے اپیل ہے جنہیں نہ شیعہ اچھے لگتے ہیں، نہ سنی اچھے لگتے ہیں، نہ ماتم کا جلوس اچھا لگتا ہے، نہ نبی کے میلاد کے فنکشن اچھے لگتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف اللہ ہی اللہ ہے پھر خدا را سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اگلی آیت کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا، ان لوگوں کا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ اوے اللہ کی نماز میں اللہ کا راستہ مانگو، یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ اللہ سے اللہ کا راستہ مانگنا چاہیے۔ اجازت ہے حضور، میرے بہت پیارے مہربان علامہ سید ضمیر نقوی تشریف لے، مقدر تو آڈے مولوی تے مولوی اب تقدیر آپ کی، اس میں میرا اختیار نہیں تھا، شیڈول ہی ہمارے میرا خیال اس طرح سے میرے بعد قبلہ کا خطاب ہوگا۔ اجازت ہے میں تھوڑی زحمت آپ کو دے سکتا ہوں۔ صراط الذین، قبلہ بڑی جلدی اب میں کر لیتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، میں آپ لوگوں کی زیارت سے محروم ہوں تھوڑا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ، الذین جمع کا صیغہ ہے، الذین جمع کا راستہ ان لوگوں کا دکھا۔ اوے اللہ سے سیدھی بات کرو، اللہ سے منافقت کر رہے ہو، اللہ سے دو نمبری کر رہے ہو، اللہ سے کہو ہم تیرے بندے ہیں، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ اور ہو جنگ والوں زحمت فرمائیے گا، ہاں اللہ سے اللہ کا راستہ مانگنا چاہیے تھا۔ تمہیں تو اللہ سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ تیرے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ ہم تیرے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتے، ہمیں اپنا راستہ دکھا۔ لیکن کوئی بھی فرقہ اللہ سے اللہ کا راستہ نہیں مانگتا، سارے یہی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ اللہ کا راستہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کا راستہ نہیں، اللہ سے تو مانگا جا رہا ہے کہ اللہ مہربانی کر راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمت نازل ہوئی۔ یہ نعمتوں والے لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے، یہ لوگ ہیں۔ اب مولوی کہتے ہیں جی اس آیت سے مراد اہل بیت نہیں ہے، اس آیت سے مراد پنجتن پاک نہیں ہے۔ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اگر پنجتن پاک نہیں ہے نہ صحیح، ہمیں کو نعمتوں والی فیملی دکھاتے کیوں؟ آپ جی ہے یا رسول اللہ، لیکن یاد رکھو صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ کسی مسلک میں یہ نہیں ہے کہ اللہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے۔ تقریریں ہوتی ہیں جی فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں 7 کھو دے دیتے، دیے ہوں گے لیکن وہ دولت ہے، نعمت نہیں۔ آمادن متوجہ، راستہ دولت والوں کا نہیں، راستہ نعمت والوں کا ہے۔ اور جنگ والوں پنچایتی مجمع میرے سامنے ہے، دولت اور ہے نعمت اور ہے۔ دولت کے سہارے ستاروں تک جا تو سکتے ہو، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتے ہو۔ آپ جی یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر نماز میں ضروری ہے؟
مکمل نہیں ہوتی. ہمارے بھائی التحیات کہتے ہیں, ہم تشہد کہتے ہیں. التحیات میں پہنچتے ہیں, سلام پھیرنے سے پہلے انہیں کہنا پڑتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا. انہیں ذرا جگائیں اس بزرگ کو. یا علی مدد, یا علی مدد. پڑھو انہوں نے. یہ دیکھو سب سے زیادہ قریب ہو کے سو رہا ہے. شروع سے یہی مصیبت ہے, جو جتنے قریب ہوتے ہیں اتنے ہی بے پرواہ ہوتے ہیں. دور والے جاگ رہے ہیں, اس کی نیند. اور دن میں بے ٹائمہ سونا صحت نہیں ہوتی. اب اللہ کرے تجھے رات کو نیند آ جائے. کیا کریں بابا, بڑے جتن کرنا پڑتا ہے. بسم اللہ چلیے, بسم اللہ. آپ جی ہیں, زندہ و سلامت رہے سرکار آپ. لیکن مجلسوں میں سونا عبادت نہیں, بستر رسول پہ سونا عبادت. یہ غلط فہمی نہ رکھا کرے کہ بندہ مجلس میں آئے اور نیند بھی پوری کر لے, جی عبادت ہو رہی ہے. جیتا جاگتا مجمع. میں نکھرے نکھرے لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میری گزارش ہے کہ ایک ذہن تک پہنچے. اللہم صلی علی محمد. مسلمانوں کے سارے فرقے درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں. میں بات وہی کر رہا ہوں جس کا انکار کسی بھی مسلک کا کوئی مسلمان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اپنے مجمع کو راضی کرنے کے لیے نہیں, میں مجلس جیتنے نہیں آتا, مسلمانوں کی غلط فہمیاں دور کرنے آتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ درود بھیجو پر محمد کی اور محمد کی آل پہ. کما صلیت, جیسا تو نے درود بھیجا علی ابراہیم, اوپر ابراہیم کے, وعلی آل ابراہیم, اور ابراہیم کیا. کما صلیت محمد و آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج. کما جیسا, کما جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے. نہیں شاید میری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی. درود محمد کی آل پہ ہے, جیسے تو نے آل محمد اسی طرح بھیج, جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا, ابراہیم کی آل پہ بھیجا. پہلے محمد کی آل, پھر ابراہیم کی آل. اللہ کی نماز میں تمہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے, تم آل آل کر رہے ہو. اور منبر پہ مائک پہ کیا رہا ہوں, مسلمانوں غلط فہمی دور کرو. جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے انہیں رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. صحابہ کرام کا نام آئے رضی اللہ کہو. میں شیعہ خطیب منبر پہ کہہ رہا ہوں, آڈیو ویڈیو کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, خود بھی شیعہ ہوں. ہاں یہ بھی رولا ہے. یہی سبب ہے کہ میں نے دو کڑے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. ایک پنجاب امن کمیٹی کا ہمارا اتحاد بین مسلمین سارے مذہبوں کی کمیٹی کا لاہور میں اجلاس تھا. ایک مولانا میرے ساتھ چیئر پہ تھے, کہنے لگے رضوی صاحب ہم تو سمجھتے تھے یہ ان پڑھ شیعہ ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں, آپ نے وہ مولویوں والی ڈگریاں شگریاں بھی کر رکھی ہیں اور آپ نے یہ ہاتھ میں کڑا, ہم تو حیران ہو رہے ہیں. اور پھر مجھے طنز کی, کہنے لگے ہاں میں ننکانہ صاحب گیا تھا, وہاں پہ میں نے سکھ دیکھے تھے. سکھوں کے ہاتھ میں بھی کڑا ہوتا ہے. میں نے کہا جی ہم مسلمان کہاں جائیں گے, سکھوں کی داڑیاں بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں. اب کیا کروں, وضاحتوں کا وقت نہیں ہے, لیکن بات تو بہت سی آگے بھی کرنے والی اس ٹاپک پہ ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اچھا ایک بڑی عجیب صورتحال ہے, 4-5 سال ہو گئے جتنے حاجی حج پہ جاتے ہیں نا, ان کے ہاتھ میں حکومت کڑا پہناتی. اور کوئی فریش حاجی آئے تو اسے پوچھ لینا, جی ہاتھ پہ کڑا ہوتا ہے. میں نے ایک مجلس میں بات کیا تھی, وہ بندہ ایک لڑکا مجھ سے ملا, کہنے لگا جی میں اہل حدیث ہوں, آپ نے وہ کہا کہ حاجی کڑے پہنتے ہیں, میرے ابا جی بھی حج پہ گئے تھے. جب اس نے کہا نا میں اہل حدیث ہوں, میرے ابا جی بھی حج پہ گئے تھے, میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے جب اس کے ابے کی واری آئی وہ کڑے ہی ختم ہو گئے, اب میری جان کھائے گا کہ جی میرے ابا جی نے تو کڑا نہیں پہنا تھا. میں نے کہا میرا بھائی مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کڑا تو میرے ابا جی والد صاحب نے بھی پہنا تھا, لیکن وہ کڑا شیعوں والا نہیں ہوتا.
آپ شیعہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا ناد علی اور پنجتن کے نام لکھواتے ہیں. جو حاجی کڑے پہنتے ہیں وہ شیعوں والے نہیں ہوتے, اس میں حاجی کا نام ہوتا ہے, پاسپورٹ کا نمبر ہوتا ہے, سن ہجری جو سال حج کی ہے وہ سال ہوتا ہے لکھا ہوا, یا ایک کونے پہ پاکستان کا یہ پرچم جو ہے اس کا علامتی نشان, یہ گرین اور وائٹ پرچم, اس کا چھوٹا سا علامتی, وہ حکومت حاجیوں کو اس لیے پہناتی ہے تاکہ حج کے رش میں ہمارا حاجی گم نہ ہو جائے. میں نے کہا چلو باقی باتیں پھر بھی ہو سکتی ہیں, یہاں تک تو پہنچ گئے ہو نا کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا. اوئے ہوئے ہوئے جنگ والوں زحمت فرما میرے صاحب, ایک ایک بندے پہ لازم ہے میری بات پہ دھیان رکھنا. میں نے کہا باقی بحثیں پھر بھی ہوں گی, یہ تو مان گئے ہو کہ کڑا ہاتھ میں ہو تو بندہ گم نہیں ہوتا. اب چپ رہو جب مجھے دکھ رہے گا. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان کا کڑا تمہیں حج کے رش میں گم نہیں ہونے دیتا, اگر حکومت پاکستان کا کڑا تمہیں حج کے رش میں گم نہیں ہونے دیتا, پھر مولا علی کی محبت کا کڑا ہمیں حشر کے رش میں بھی گم نہیں ہونے دیتا. آپ تھیے میرے جی, آپ تھیے زندہ و سلامت رہے آپ میرے بھائی. اپیل کر رہا ہوں وقت زیادہ نہ ہو جائے. جن کے ذکر کے بغیر نمازیں نہیں ہوتی, جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی یہی غلط فہمی دور ہو جائے تو مسئلے بہت سے کلیئر ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس اندازے میں کتنے چینل اپنا اس علاقے میں ٹی وی کے چینل جنگ میں یا ان شہروں میں کہاں تک آتے ہیں. ہمارے لاہور گجرانوالہ سائیڈ پہ وہ لے کے بیٹھو نا, وہ اس والا ریموٹ ٹی وی کا تیسرے یا چوتھے چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے. اچھا باریک باتیں بھی آپ کمال سمجھتے ہیں. جو ساری زندگی فوٹو کھچوانا حرام سمجھتے تھے نا, اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ہائے 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 زحمت فرماؤ. ہاں نئی نسل کے نام یہ باتیں میں کر رہا ہوں. ہاں کوئی ان سے پوچھنے والے نہیں ہے کہ کل تمہارا دین کیا تھا, آج تمہاری مطلب فقہ کیا ہو رہی ہے. کل فوٹو کھچوانا حرام تھا, اب ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جب گفتگو فرماتے ہیں تو بڑا امت پہ احسان کرتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا, حضرت حسین رضی اللہ, وقت تمام ہوتا جا رہا ہے, زحمت فرمائے گا. مشکل خطابت میں کرتا نہیں, میں تو سادہ زندہ باتیں کرنے کا عادی ہوں بھائی. اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں, رضی اللہ جو ہیں جن کے پلاٹ ہیں انہی کے نام رکھو. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ شیعہ حضرات ویسے صحابہ کو مانتے؟ میں نے کہا جی بالکل مانتے. کہنے لگا کوئی ذکر زیادہ نہیں ذاکر مولوی کرتے صحابیوں کا. میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے نہیں کرتے. لگا ہماری وجہ سے؟ میں نے کہا ذاکر مولوی صحابہ کرام کا 2-4 دفعہ نام لے لے, اگلے دن ادھا پنڈ تھانے پیش ہو جاندہ ہے. کل ککو والے مجلس ہوئی ہے اتھے نہ لے گئے. اب نہ قانون پوچھتا ہے کہ نام لیے گئے کس کے نام. میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ جیسے صحابہ کبار میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی فضیلت اور اسلام بیان کرتے ہیں نا کہ جتنا رتبہ صحابیوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کو ملا باقی صحابہ کو نہیں مل سکا. یہ اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ غار کی تنہائیوں میں محمد عربی کے ساتھ 3 دن رہے. محمد کے ساتھ تنہائیوں میں رہنا کوئی کم شرف نہیں ہے. باقی صحابیوں کو یہ موقع نہیں ملا. یہ نصیب حضرت ابو بکر رضی اللہ کے تھے کہ انہیں 3 دن غار کی تنہائیوں میں رہنے کا محمد کے ساتھ موقع مل گیا. میں یہی پوچھتا ہوں کہ جو صحابی 3 دن محمد کی تنہائی میں رہ جائے, جب اس کا مقابلہ صحابیوں سے نہیں ہوتا, پھر وہ ابو طالب جو 3 سال محمد کی تنہائیوں میں رہ جائے اس کے مقابلے کیسے کرو گے؟ اور یاد رکھیں وقت زیادہ نہیں ہے, میں پورے مجمع کو دعوت دے رہا ہوں. اس اپیل پہ آپ دھیان دیں. صحابہ کرام میں سے ایک نام ہے, جب آپ نبی پاک کی حدیثیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ حدیثیں
جو دکھائی دیں گی ان کے راوی جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ ہے۔ دیکھیں سارا مجمع موجود ہے اور سی ڈی ویڈیو ریکارڈ پہ بات آ رہی ہے، مجھے صحابیوں کا نام لینا پڑ رہا ہے، میں رضی اللہ کہہ رہا ہوں۔ میرے مجمع میں سے کسی بندے نے اٹھ کے مجھے نہیں کہا کہ شاہ جی ہم شیعہ ہیں، اور میرا مجمع بھی جانتا ہے رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 5500 سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ یہ باتیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کام آ جائیں۔ 5500 سے تقریباً زائد حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی، اور نبی پاک کے ساتھ رہنے کا موقع کتنا ملا؟ زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ میں نے زیادہ سے زیادہ کہہ دی ہے، اس میں 2.5 سال کر لیں، 2.25 سال کر لیں، زیادہ سے زیادہ 3 سال۔ حدیثیں کتنی بیان کی؟ 5500۔ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ جو 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال نبی کی صحبت میں رہے، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی وہ زیادہ سے زیادہ 100 تک پہنچتی ہیں۔ وہ جو 22 سال محمد کی سنگت میں رہے وہ 100 حدیثیں بیان کرے، اور جو بندہ 3 سال سرکار کی سنگت میں رہے وہ 5500 بیان کرے۔ علماء اسلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، آپ جذباتی لوگ ہیں، آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو ہے نا، ان کا حافظہ باقی صحابہ سے زیادہ تھا۔ حافظہ زیادہ کیوں تھا؟ کہ نبی پاک نے اپنا جھوٹا دودھ پینے کو حضرت ابو ہریرہ کو دیا تھا۔ یہ نبی کے جھوٹے دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ باقی صحابہ سے بڑھ گیا، کیونکہ انہیں نبی کا جھوٹا دودھ ملا۔ اب چپ رہو گے مجھے افسوس رہے گا، ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے، جب اس کا مقابلہ صحابی نہیں کر سکتے، پھر جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے ان کے مقابلے کیسے کرو گے؟ چاہتا صرف یہ ہوں جو جس کا مقام ہے اس نے اس کا مقام دیا جائے۔ صحابہ کرام کو صحابہ کا مقام دو، اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دو۔ صحابہ کا نام آئے رضی اللہ کہو، رضی اللہ کہنا چاہیے، لیکن بڑا عجیب لگتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ، اہل بیت کا جب بھی نام آئے انہیں بھول کے بھی رضی اللہ نہ کہنا۔ یہ علیہ السلام ہے۔ اور کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یا آل ابراہیم تیرے نبی کے آبا و اجداد ہیں، لہذا جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے ان کا دین نہیں پوچھتے۔ جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے ان کا کلمہ نہیں پوچھتے، نبی کے ماں باپ کا مذہب کیا تھا، وہ اور دنیا کے والدین نہیں ہیں، کسی اور کے طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ کبھی علی کے باپ پہ بحث ہے، کبھی خدا درجات بلند فرمائے۔ میں اپنی بات اپنے استاد محترم کا نام لیے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں سمجھتا ہوں۔ بزرگ جو بیٹھے ہیں مولانا اسماعیل مرحوم کے خدمات اور نام سے واقف ہوں گے۔ قبلہ مبلغ اعظم فی البدی لہجے کے مالک تھے، جیسا سوال ویسے جواب۔ ایک مولوی نے ایک مناظرے میں کہا مولوی اسماعیل ادھا ملک شیعہ کر گئے ہیں، تیرا پیو نہ تیرا تو شیعہ ہویا۔ مولانا اسماعیل کے والد جو تھے نا میاں عنایت، وہ بھی فاضل دیوبند تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ شیعہ نہیں ہوئے۔ اس مولوی کو یہ گھر کی بات کا پتا تھا، اس نے میدان میں کہا میں بڑا اسماعیل شیر بنتا، پیو نہ تیرے تو شیعہ ہویا۔ قبلہ نے کہا پیو نو چھڈو، پیو تے وڈیاں وڈیاں تے نہیں سن۔ اوئے ہوئے ہوئے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کسی اور کی بات نہیں ہو رہی۔ جب بھی ہوتا ہے علی کے بخیر، اس طرف بھی بڑھوں گا تو وقت ہی زیادہ ہو گیا۔ چاہتا صرف یہ ہوں جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے انہیں ان کا مقام دیا کرو۔ یہ آل محمد کا قبیلہ نماز والا ہے، یہ درود والے ہیں، یہ سلام والے ہیں، یہ صلاۃ والے ہیں۔ میری مسلمانوں سے اپیل ہے مذہب بے شک نہ بدلو، سوچیں بدل لو، سوچیں بدل لو۔ صحابیوں کا نام آئے رضی اللہ کہا کرو، اہل بیت کا نام آئے علیہ السلام کہا کرو۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آتی، تو میں مدد لینا چاہتا ہوں بہار سے۔ مولا کائنات حضرت علی منبر کوفت پہ خطاب علی علیہ السلام کا جاری تھا۔ توحید کے تذکرے کے بعد جب مولا کائنات نے رسالت کا تذکرہ شروع کیا، میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟
حضرت علی نے منبر پہ گفتگو کرتے ہوئے مسجد کوفہ میں جب رسالت کا تذکرہ شروع کیا، مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کے کہا، یا علی نبی کی حدیث ہے، کنت نبیا وآدم بین، آپ کو یاد ہے؟ بولو میرے ساتھ۔ اس نے کیا کہا کہ نبی کا فرمان ہے، کنت نبیا، کنت نبیا، یعنی میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ سوال کرنے والے نے علی پہ سوال کیا کہ یا علی ہمیں اس حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی۔ علی فرماتے کون سی حدیث؟ کہنے لگا کنت نبیا۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں کنت ولیا۔ اوہ ہوئے ہوئے، تائید چاہیے مجھے مجمع کی۔ اللہ اکبر، متوجہ صاحبان گرامی قدر، مشترکہ جواب دیں گے آپ، یا علی یا علی۔ علی فرماتا کنت علی جن ولی، علی فرماتا کنت ولی جن، وہ نبی تھا میں ولی تھا۔ سوال کرنے والے نے سنبھل کے کہا، یا علی آسانی ہو گئی، میں بھی تو یہی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ جب تھا ہی کچھ نہیں، جب تھا ہی کچھ نہیں، پھر محمد رہے کہاں؟ علی فرماتا ہے میں تجھے بتاتا ہوں، اب بات میری ہوتی آپ بے نیازی کرتے خیریت تھی، بات مولا کائنات کی ہے، ہر مجمع کا ایک ذہن متوجہ ہے۔ علی فرماتا ہے سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسی نور محمد کے صدقے میں کچھ حجاب بنائے، ان حجابوں میں، ان پردوں میں نبی کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب ہیبت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا ہے کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی اللہ پڑھا تو کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک والملکوت پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الکریم الاکرم پڑھا، کسی پردہ میں سبحان الملک الاعظم پڑھا۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں نبی کے نور تسبیح بیان کر چکا، اللہ نے اسی نور محمدیہ کے صدقے میں کچھ دریا بنائے، ان دریاؤں میں نبی کے نور کو اترنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا حلم میں اترا، حلم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی میں اترا، تقوی کے بعد دریا خشیت میں، خشیت کے بعد دریا سیانت میں، سیانت کے بعد دریا انابت میں، انابت کے بعد دریا مزید میں، مزید کے بعد دریا صبر میں، صبر کے بعد دریا رضا میں، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا، اللہ کی آواز آئی، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ وہ خطاب دیتا رہا، نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا۔ جب محمد عربی نے آخری سجدے سے سر اٹھایا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,01,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے پسینے کے قطرے ضائع نہیں کیے، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ سے۔ اور جنگ کا مجمع چپ رہو گے مجھے افسوس رہے گا، مجھے بول کے بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام یہ کیسے لیتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور جو محمد کے پسینے سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ محمد کے پسینہ سے بنے، صلی اللہ محمد وآلہ محمد، جو حضور کے پسینہ سے بنے اگر وہ علیہ السلام ہے، پھر جسے محمد خود کہے حسین منی وانا من الحسین، آپ زندہ و سلامت رہے۔
لیکن اگر زمانے کو اس نبی کی سمجھ آ جاتی پھر سکینہ باپ کے قاتلوں سے پوچھتی کہ کہیں کسی نے میرا بابا نہیں دیکھا؟